اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول بھیجے جو اپنے قوموں کو توحید، عدل اور نیکی کی طرف بلاتے رہے۔ انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ یہ قوم اپنی شان و شوکت، دولت اور سنگ تراشی کی مہارت کے لیے مشہور تھی، مگر ان کے دلوں میں غرور، تکبر اور شرک نے گھر کر لیا تھا۔ وہ پتھروں کے دیوتا تراشتے اور انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان ایک خوبصورت وادی میں آباد تھے جسے وادی القری یا مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور، مضبوط جسم والے اور تعمیراتی لحاظ سے ماہر تھے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اس سے زیادہ، اور تم ان لوگوں کی یاد کیوں نہیں کرتے جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے تھے؟ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے، باغات اگاتے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے۔ مگر افسوس، جس نے انہیں پیدا کیا، اسی اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ خود اسی قوم کے ایک نیک اور معزز فرد تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا، اس سے زیادہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تمہاری طاقت، دولت، محل اور تمہاری زندگی سب عارضی ہیں۔ اصل مالک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو۔ مگر قوم سمود نے اپنی ضد اور تکبر میں آ کر کہا، اس سے زیادہ، اے صالح، پہلے تو تم ہم میں ایک امید تھے، مگر اب تم ہمیں ان چیزوں سے روکنے لگے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی واضح نشانی لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جو ان کے دل نرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا، پہاڑ کے پتھر سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ منظر قوم کے لیے حیران کن تھا۔ ایک بڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل اونٹنی نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس سے زیادہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی۔ اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اور دوسرے دن تم لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاؤ گے۔ اسی ترتیب پر زندگی گزرنے لگی۔ جب اونٹنی پانی پیتی، اس دن پورے گاؤں کے کنووں کا پانی خشک ہو جاتا، مگر اس کی برکت سے سب جانور سیراب رہتے۔ کچھ دن گزرے تو قوم کے سردار اور بدکار لوگ جلنے لگے۔ وہ بولے، یہ اونٹنی ہمیں مصیبت میں ڈال رہی ہے، اگر واقعی صالح سچے ہیں تو دیکھیں ہمیں کون روکتا ہے۔ انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ 9 آدمی تھے جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کے مرنے سے زمین و آسمان لرز اٹھے۔ اس کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا اور چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات قوم کے لیے ایک تنبیہ تھی، مگر وہ ہنسنے لگے۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہوئے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالے پڑ گئے۔ یہ نشانی تھی کہ عذاب قریب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور چند مومن لوگ اس بستی سے نکل گئے۔ ایک زبردست چیخ آسمان سے آئی، زمین ہل گئی، آسمان دہاڑ اٹھا،
ایک ہولناک زلزلہ آیا جس نے ان کے محل، پہاڑ اور سب کچھ الٹ دیا۔ قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ پھر ان پر زلزلہ آیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک لمحے میں وہ طاقتور قوم مٹی میں دب گئی، ان کے محل واؤ قلعے ویران ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے واپس آ کر دیکھا تو زمین سناٹی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر تم نصیحت قبول کرنے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ قوم سمود کی بستیاں آج بھی مدائن صالح کے نام سے موجود ہیں۔ وہ پہاڑوں میں تراشے گئے گھر آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی یہاں آباد تھے مگر اب ان کا نشان مٹ چکا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غرور مت کرو۔ معجزات دیکھ کر بھی انکار کرنے والے آخرکار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہے، اور سب سے بڑھ کر شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس قوم کا ذکر کیا، جیسے اس سے زیادہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے بعد سمود کے ساتھ کیا جنہوں نے زمین میں بڑے بڑے محلات بنائے، پھر ان پر تمہارے رب نے عذاب نازل کیا۔ اس سے زیادہ اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، پھر ان کے گھروں میں کوئی آباد نہ رہا مگر وہی ویرانیاں باقی رہ گئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ مزید زندگی گزاری۔ آپ نے باقی مومنوں کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ آخرکار آپ کا وصال شام کے علاقے میں ہوا۔